قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ میری یہ بات یاد رکھیں، امریکہ اور اسرائیل ایسے خطرناک ملک ہیں جو دوست کے روپ میں بھی آپ کے سب سے بڑے دشمن ہی ہوتے ہیں، اور کرتے صرف وہی ہیں جو ان کے اپنے مفاد میں ہوتا ہے۔ یہ ایسے مکار لوگ ہیں جو اپنے مفاد کے لیے گدھے کو بھی باپ بنانے سے گریز نہیں کرتے۔ جی ہاں دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے یہ اب عرب ممالک کے ساتھ خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں اور ایران کو کون سا بڑا چکمہ دینے کی تیاری میں ہیں۔ اچانک ایسا کیا ہو گیا جو نئے امریکی صدر نے مشرق وسطیٰ میں اپنے سب سے بڑے اتحادی سعودی عرب کو چھوڑ کر ایران کی طرف رخ کر لیا ہے؟ آخر ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی پالیسی اچانک کیوں تبدیل ہوئی؟ اس کے پیچھے چھپا کون سا راز ہے؟ امریکی ایلچی کون سا اہم پیغام لے کر ایران پہنچے ہیں؟ دوستو، ایران امریکہ کی بڑھتی محبت کو دیکھ کر محمد بن سلمان نے کون سا ایسا چھکا مار دیا جس نے امریکی صدر جو بائیڈن کے ہوش گم کر دیے ہیں؟ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، امریکی صدر جو بائیڈن آئے تھے ایران کو ملیہ میٹ کرنے، لیکن جب انٹیلیجنس رپورٹ کا بغور مشاہدہ کیا تو انہیں معلوم ہوا کہ ایران ایسے ہی ہوا میں تیر نہیں چلا رہا، بلکہ ایران جوہری طاقت تقریباً بن چکا ہے، اور اگر ایسے میں ایران کے ساتھ سخت رویہ رکھا گیا تو پھر نہ تو ایران امریکہ کی پیار سے بات مانے گا اور نہ طاقت کی زبان اس کو سمجھ آئے گی، کیونکہ اگر ایران کے خلاف اب طاقت کا استعمال کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ایک ہی جھٹکے میں ایران اسرائیل کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس لیے جو بائیڈن نے ایران کے خلاف اپنی حکمت عملی تبدیل کر لی ہے اور اب ایران کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے نیا طریقہ استعمال کرنے کی کوشش شروع کی جانے لگی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ بات بتانے سے قبل کہ امریکہ ایران کے ساتھ کون سا کھیل کھیلنے جا رہا ہے، آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے کہ محمد بن سلمان نے امریکی صدر جو بائیڈن کو کون سا بڑا دھچکا دے دیا جس کی وجہ سے نئے امریکی صدر بائیڈن انتہائی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، نئے امریکی صدر نے ایران کو ڈھیر کرنے اور جوہری طاقت بننے سے روکنے کے لیے اسے اپنا اتحادی بنانے کی بڑی پیشکش کر دی ہے۔ جی ہاں دوستو، یہ اب تک کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو مشرق وسطیٰ میں دیکھنے کو مل رہی ہے، اور یقین کریں یہ پیشکش ایران کے لیے انتہائی حیران کن ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امریکہ نے اچانک ایران کو اپنا اتحادی بنانے کی پیشکش کیوں کی ہے؟ تو دوستو، یہی گریٹ امریکہ کی نئی گیم ہے، کیونکہ امریکہ جان چکا ہے کہ طاقت کے بل بوتے پر وہ ایران کو اب دبا نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے اب ایران کو اپنا دشمن بنانے کی بجائے اپنا دوست بنانے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اور دوستو، یقین کریں یہ منصوبہ چین، روس اور پاکستان کے لیے انتہائی تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے اگر ایران امریکی بلاک میں شامل ہو گیا۔ جی ہاں، اگر ایران امریکی بلاک میں شامل ہو گیا تو یقین کریں پاکستان چین کے سی پیک منصوبے کو سب سے بڑا جھٹکا ایران سے ہی لگے گا۔ لہٰذا اس وقت یہ بہت ضروری ہے کہ ایران ہوش کے ناخن لیتے ہوئے امریکی بلاک میں شامل نہ ہو، اور اگر ایران نے ایسا کیا تو امت مسلمہ کے ساتھ سب سے بڑی غداری تصور ہوگی۔ دوستو، آپ میری اس خبر کی تصدیق اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ ایران کو لالچ اور جنگ زدہ ماحول میں سے نکالنے کے لیے ایران کو پیشکش کی جا رہی ہے کہ وہ امریکی بلاک میں ہی شامل ہو جائے، اور اگر ایسا ایران کرنے پر راضی ہو جاتا ہے تو ایران پر سے نہ صرف پابندیاں ہٹا لی جائیں گی بلکہ ایران کے لیے تجارت کے تمام راستے کھول دیے جائیں گے۔ امریکہ نے ایران پر نوازشات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی تہران پہنچ چکے ہیں۔ ایرانی حکومت نے یمن کے تنازع کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں کا خیر مقدم کرنا شروع کر دیا ہے۔ یمن کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی مارٹن گرفٹس نے ایرانی دارالحکومت تہران میں وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملاقات کی۔ اقوام متحدہ کے ایلچی اس کوشش میں ہیں کہ سن 2015 سے جاری اس لڑائی کا دورس اور دیرپا حل تلاش کیا جا سکے۔ دوستو، یہ بھی امریکہ کی چال ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کروانا چاہتا ہوں۔ امریکہ جانتا ہے کہ اگر اس نے چین کو توڑنا ہے تو چین کو معاشی ٹائیگر بننے سے روکنا ہے۔
تو وہ چین کے سی پیک منصوبے کے سب سے اہم فریق ایران کو چین سے علیحدہ کر لے اور ایران کو اپنے ساتھ ملا لے تو سمجھیں یہ امریکہ کی سب سے بڑی کامیابی تصور ہوگی، جس کی کوششوں میں اس وقت امریکہ لگا ہوا ہے۔ تہران میں مارٹن گرفٹس کے ساتھ ملاقات کے بعد ایرانی وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کا کہنا تھا کہ ان کا ملک اس تنازع کے مؤثر حل کے لیے اقوام متحدہ کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ دوستو، یہ پیغام اقوام متحدہ کی طرف سے نہیں بلکہ امریکہ بہادر کی طرف سے ہی ایران کو پہنچایا گیا ہے۔ ظریف نے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی سے ملاقات کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں جنگ شروع کرنے کا آپشن ابتدا سے ہی ایک غلط فیصلہ تھا۔ دوستو، یمن جنگ کا آغاز سعودی عرب نے کیا تھا اور اندر کی خبر کے مطابق یمن جنگ کا آغاز بھی سعودی عرب نے امریکہ کے کہنے پر ہی کیا تھا۔ اب چونکہ امریکہ کا سعودی عرب سے مفاد پورا ہو چکا ہے اور اب ویسے بھی محمد بن سلمان امریکہ کو آنکھیں دکھا رہا ہے، اس لیے ان امریکیوں نے محمد بن سلمان کو سبق سکھانے کے لیے اس کے خلاف جمال خشوگی قتل کیس کی فائل کھولنے اور اسے پبلک کروانے کا اشارہ دے دیا ہے۔ لیکن امریکہ کے اس رویے کے فوراً بعد سے ہی محمد بن سلمان نے امریکہ کو جھٹکا دینے کے لیے سعودی عرب کے عالمی قوانین میں بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا بل پیش کر دیا ہے، جس کے بارے میں امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ بہت جلد سعودی عرب کے اس عالمی قوانین کے مسودے کو منظور کر لیا جائے گا، جس کے بعد تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ محمد بن سلمان کافی حد تک جمال خشوگی قتل کیس میں بچ سکیں گے۔ ان عالمی قوانین میں اچانک تبدیلی کا مقصد ہی محمد بن سلمان کا اپنے آپ کو بچانا ہی تھا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب میں نئے خصوصی قوانین بنائے جا رہے ہیں اور عدالتی نظام میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں تاکہ غیر ملکی طاقتوں کے پریشر سے محفوظ رہا جا سکے۔ انہوں نے واضح کیا کہ چند برس قبل عدالتی فیصلوں کا ریکارڈ تیار کیا گیا تھا۔ مطالعے سے پتہ چلا کہ اس سے معاشرے کی ضرورتیں پوری نہیں ہو سکیں گی۔ معاشرے کی امنگیں پرانے قوانین سے حاصل نہیں ہو سکیں گی۔ اسی تناظر میں مذکورہ 4 قوانین کے مسودے تیار کرنے کا پروگرام بنایا گیا ہے۔ علاوہ ازیں نئے بین الاقوامی عدالتی فیصلوں اور جدید ترین قانونی رجحانات کو بھی مد نظر رکھا جا رہا ہے تاکہ نئے قوانین شرعی احکام سے نہ ٹکرائیں۔ سعودی عرب نے نئے بین الاقوامی معاہدوں اور دستاویزات میں جو عہد و پیمان کیے ہیں ان کا بھی لحاظ کیا جائے۔ ولی عہد نے مزید کہا کہ سعودی عرب میں قانون سازی کا عمل جاری و ساری ہے اور سال رواں کے دوران مجوزہ قوانین منظوری کے بعد جاری کر دیے جائیں گے۔ دوستو، یہ نئے قوانین امریکی صدر بائیڈن کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، کیونکہ ان نئے قوانین کے بعد محمد بن سلمان پر کوئی بھی غیر ملکی طاقت ہاتھ نہیں ڈال سکے گی۔ ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔